سخاوت کے متعلق ایک عجیب قصہ آپ سماعت کریں کہ سخاوت کرنے کا حال کیا ہے اور سخاوت کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے۔ سماعت کریں مجدد اعظم، مجدد میعت حاضرہ، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے صدقہ و خیرات خوب پسند تھا۔ وہ بارہا صدقہ و خیرات کرتا رہتا تھا، ہمہ وقت صدقہ و خیرات میں مشغول رہتا تھا، اور جو کچھ اس کے ہاتھ لگتا، یعنی جو بھی چیز اس کے پاس کہیں سے آتی یا کوئی چیز اسے میسر ہوتی تو صدقہ و خیرات کر دیتا، اسے راہ خدا میں وہ خرچ کر ڈالتا تھا۔ اور اس کا یہ عمل اس کے رشتہ داروں کو سخت ناپسند تھا۔ اس کے رشتہ دار کہتے تھے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ آتا ہے وہ اسے راہ خدا میں خرچ کر ڈالتا ہے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ صدقہ و خیرات یہ نیک عمل ہے، بہت ہی بہتر عمل ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے، لیکن اس کے رشتہ داروں کا الیاذ باللہ یہ خیال تھا کہ جو کچھ اس کے ہاتھ آتا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ لگتا ہے، وہ تمام کے تمام راہ خدا میں خرچ کر ڈالتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے پاس جمع کرے، الیاذ باللہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں تمام آنے والی چیزوں کو خرچ کر ڈالتا تھا، بغیر کسی سوچ و فکر کے، بغیر کسی گمان کے وہ راہ خدا میں خرچ کر ڈالتا تھا۔ تو اس کے رشتہ دار اس کے اس عمل سے عاجز آ گئے، اور عاجز آنے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس شخص کو قید کر دیا، قید و بند کر دیا، چار دیواری میں اسے بند کر دیا، قید کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ صدقہ و خیرات سے باز آ جائے، الیاذ باللہ۔ تو اسے بند کر دیا گیا، ایک چار دیواری کے اندر، ایک کمرے کے اندر اسے بند کر دیا گیا۔ اب بند کرنے کے بعد غالباً کچھ ایام گزرے، کچھ دن گزرے، کچھ ساعت گزری، کچھ لمحات گزرے، اس کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اسے قید و بند سے رہائی کی۔ رہائی کرنے کے بعد ان تمام کے رشتہ داروں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ قید سے نکلا تو اب اس کا ہاتھ کم ہو جائے گا، یعنی صدقہ و خیرات یہ کم خرچ کرے گا۔ اب صدقہ و خیرات بہت ہی کم کرے گا، اور صدقہ و خیرات میں جو اس کا ہاتھ چلتا تھا وہ اب کم چلے گا۔ تو اس کے رشتہ داروں کا یہ خیال تھا، لیکن حال یہ ہے اس شخص کا کہ جب وہ قید و بند کی رہائی سے باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد جب سے ہی وہ باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد اب اس کے صدقہ و خیرات میں اور زیادہ کثرت آ گئی، اور زیادہ صدقہ و خیرات کرنے لگا، تو لوگ پریشان ہو گئے، لوگ پریشان حال ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے شخص، کیا تجھے قید کرنے کے باوجود بھی تجھے سبق نہیں ملا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں قید خانے میں رہ کر ہی مجھے سبق ملا ہے کہ جب میں بھوک پیاس کی شدت سے نہیں گزرا تھا، جب میں بھوکا تھا نہ پیاسا تھا، جب میں بھوکا اور پیاسا نہ تھا، تب بھی مجھے کسی کی غربت نہیں دیکھی جا سکتی تھی، لیکن اب تو وہ شخص کہتا ہے جب سے تم نے مجھے قید و بند کیا، چار دیواری کے اندر مجھے بند کیا، ایک کمرے کے اندر مجھے بند کیا، اور مجھ پر پیاس کی شدت گزری، بھوک کی شدت گزری، کہتا ہے وہ شخص کہ جب مجھ پر پیاس کی شدت، بھوک کی شدت نہیں گزری تھی، تب بھی مجھ سے کسی شخص کی غربت نہیں دیکھی جا سکتی تھی، لیکن اب تو وہ پیاس کی شدت، وہ بھوک کی شدت مجھ پر بیت چکی ہے، مجھ سے گزر چکی ہے، تو اب اسی وجہ سے وہ سبق مجھے ملا، اسی وجہ سے میں پہلے سے کہیں زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ تو سامعین کرام، روزہ رکھنا ہمارا یہ روزہ ہمیں بھوک کی شدت کا احساس بھی دلاتا ہے، غریبوں کی غربت کا احساس بھی دلاتا ہے، کہ اس میں بھوک کی شدت کا بھی احساس ہمیں میسر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو غریب جن کے گھروں میں فاقہ کشی ہے، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی غربت کا احساس دلاتا ہے یہ روزہ ہمیں۔